کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں چندنپور سے ہوتا ہے۔ یہ گاؤں بظاہر بہت سادہ اور پرامن لگتا تھا، مگر یہاں ایک ایسا راز چھپا تھا جس کا پتہ لگانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا سنسان کھیت برسوں سے ویران پڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت اس کھیت سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو یا زمین کے نیچے کوئی چل رہا ہو۔ دن میں وہ جگہ بالکل خاموش رہتی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا، وہاں سے ایک روشنی نکلتی تھی جو زمین کے اندر گم ہو جاتی۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا عاصم، جو کہ تحقیق کرنے کا شوقین تھا، ان آوازوں کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا، مگر سب نے انکار کر دیا۔ صرف ایک دوست فرحان اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوا۔ وہ دونوں رات کے وقت کھیت میں پہنچے۔ روشنی واقعی زمین سے نکل رہی تھی، جیسے کسی دروازے کے پیچھے سے آ رہی ہو۔ عاصم نے زمین پر ہاتھ رکھا تو اسے ایک پتھر کا ہلکا سا محسوس ہوا۔ انہوں نے تھوڑا سا کھودا تو ایک لوہے کا ڈھکن نکلا، جیسے کسی خفیہ دروازے کا حصہ ہو۔ جیسے ہی انہوں نے وہ ڈھکن کھولا، ایک پرانی سی سیڑھی نیچے جا رہی تھی۔ دونوں نیچے اترے اور وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ نیچے ایک پرانا گہرا راستہ تھا، جیسے کسی نے صدیوں پہلے بنایا ہو۔ دیواروں پر عجیب نشانات اور قدیم رسم الخط لکھا ہوا تھا۔ راستہ آگے جا کر 3 حصوں میں بٹتا تھا۔ عاصم نے دائیں طرف کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک کمرہ آیا جس میں ایک میز پر پرانا سا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کھولا تو اس میں سونے کی اشرفیاں، پرانے نقشے اور ایک چمکتا ہوا پتھر ملا، جیسے کسی اور دنیا کا خزانہ ہو۔ لیکن اچانک دروازہ بند ہو گیا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور ایک بھاری آواز گونجی، جو یہاں آیا وہ واپس نہیں جا سکا۔ عاصم اور فرحان خوف زدہ ہو گئے، مگر عاصم نے پتھر کو ہاتھ میں پکڑا تو کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا اور ایک نیا دروازہ کھل گیا جو زمین کے اوپر واپس لے جا رہا تھا۔ دونوں لڑتے واپس گاؤں پہنچے، لیکن وہ پتھر آج بھی عاصم کے پاس ہے، ایک ایسا راز جو شاید کسی اور دن پھر سے جاگ جائے۔ عاصم اور فرحان نے وہ چمکتا ہوا پتھر سنبھال کر رکھا، مگر اگلی ہی رات گاؤں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ گاؤں کے کتے اچانک رونا شروع کر دیتے، درختوں سے خود بخود پتے جھڑنے لگتے اور کچھ لوگوں کو نیند میں ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ ایک اندھیرے چہرے کی آواز جو صرف ایک جملہ کہتی، پتھر واپس کرو ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ عاصم کو پہلے لگا یہ وہم ہے، مگر جب اس کی چھوٹی بہن ماہین نیند میں چلتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی اور قریب تھا کہ کنویں میں گر جاتی، تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ پتھر عام چیز نہیں۔ فرحان نے پتھر کو واپس زمین میں دفنانے کا مشورہ دیا، مگر عاصم بضد تھا کہ یہ کوئی خزانہ ہے، شاید کسی بڑے راز کی کنجی۔ اس نے گاؤں کے بزرگ حکیم انور سے رابطہ کیا، جو پرانی کتابوں اور روحانی علم کے ماہر تھے۔ حکیم انور نے پتھر کو دیکھتے ہی کہا، یہ پتھر صرف خزانہ نہیں، یہ اس دروازے کی چابی ہے جو دوسری دنیا تک جاتا ہے، اور وہ دنیا اندھیرے کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پتھر کو مخصوص وقت پر مخصوص جگہ واپس نہ رکھا گیا تو وہ اندھیرے کا در ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا، اور جو مخلوق اس کے پیچھے ہے وہ اس دنیا میں داخل ہو جائے گی۔ اگلی رات عاصم، فرحان اور حکیم انور دوبارہ کھیت کی طرف نکلے۔ آسمان پر بادل تھے، ہوا میں عجیب سی گھن گرج اور ہر طرف خاموشی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ انہوں نے وہی پرانا راستہ دوبارہ کھولا اور نیچے اترے، لیکن اس بار نیچے ایک نئی دیوار بنی ہوئی تھی، پتھر کی، جس پر خون جیسے نشان بنے تھے۔ حکیم انور نے قرآن کی آیات پڑھیں تو دیوار خود بخود ہٹنے لگی۔ سامنے وہی کمرہ تھا، مگر اب وہاں کوئی اور بھی تھا۔ ایک سیاہ سائے میں لپٹا ہوا وجود، نہ انسان نہ جانور۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے جو چھینا ہے اس کا تاوان دو، اس کا خون بہاؤ جس نے اسے چھوا۔ اب پتھر عاصم کے ہاتھ میں خود بخود جلنے لگا۔ حکیم انور نے ایک تیز عمل پڑھا اور پتھر سائے کی طرف پھینک دیا۔ پتھر جیسے ہی اس پر لگا، ایک چیخ کی آواز گونجی اور وہ سایہ زمین میں دھسنے لگا۔
लेकिन जाते जाते वो एक जुमला कह गया, ये इख्तिताम नहीं, ये तो बस इब्तिदा है। मैं लौटूंगा उस रात जब चांद सुर्ख होगा। दरवाजा बंद हो गया। सब कुछ फिर से खामोश हो गया। तीनों बाहर निकले, मगर आसिम के हाथ पर एक अजीब सा निशान उभरा हुआ था, वही निशानी जो ज़ेरे ज़मीन दीवार पर बनी थी। अब आसिम को नींद में अक्सर एक ही ख्वाब आता है, सुर्ख चांद, सियाह दरवाजा और एक आवाज जो दूर से गूंजती है, रास्ता अभी बंद नहीं हुआ। 3 माह गुजर चुके थे। आसिम अब भी बज़ाहिर नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था, मगर रात को वो एक खौफ से नहीं निकल पाया। वही सुर्ख चांद, वही सियाह दरवाजा और वो साया जो हर बार करीब आता जाता। हकीम अनवर ने इसे बताया था कि अगर इस ख्वाब ने 7 बार एक ही शक्ल में खुद को दोहराया तो वो पेश गोई बन जाती है, यानी वो वक्त आकर रहेगा। 6ठे ख्वाब के बाद एक दिन गांव के आसमान पर अजब नजारा हुआ। सूरज के ढलने के बाद आसमान पर हल्की सी लाली छा गई और उस रात चांद वाकई सुर्ख निकला। आसिम के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो फौरन हकीम अनवर के पास पहुंचा। हकीम पहले ही दरवाजे पर मुंतजिर था। वक्त आ गया है आसिम, दरवाजा दोबारा खुलेगा, मगर इस बार वो तुम्हें बुलाएगा। आसिम, फरहान और हकीम अनवर रात के अंधेरे में फिर उसी खेत की तरफ रवाना हुए, मगर इस बार रास्ता खोदने की जरूरत न पड़ी। जमीन पहले से ही फटी हुई थी और रोशनी उसी तरह जमीन के अंदर जज्ब हो रही थी। जैसे ही वो नीचे उतरे, एक सर्द हवा का झोंका आया, जैसे किसी और दुनिया में दाखिल हो रहे हों। बिल्कुल इत्तेफाक के साथ ही बंदा वहां वक्त जैसे रुक चुका था। दीवारें सांस ले रही थीं, जमीन से धड़कन की आवाज आ रही थी। एक कमरे में दाखिल हुए जहां एक पुराना आईना पड़ा था। आईने में आसिम ने खुद को नहीं बल्कि वो साया देखा जो अब उसे मुखातिब कर रहा था। यासिम, तुम वो दरवाजा हो जिससे हम बाहर आएंगे। निशान तेरे हाथ पर है। तुम ही वो रखवाला हो जिसे हमें आजाद करना है। आसिम पीछे हटने लगा, मगर अचानक उसे अपने अंदर एक आवाज सुनाई दी, वही साय की आवाज, लेकिन अब उसके अपने जहन में। अब तुम हमें रोक नहीं सकते, तुम हमारी कुंजी हो। हकीम अनवर ने जल्दी से कुछ आयात पढ़ी और एक खास लकीर जमीन पर खींची जिसने साये को वक्ती तौर पर रोक दिया, मगर हकीम कमजोर हो चुका था और जमीन हिलने लगी। फरहान चीखा, हमें यहां से निकलना होगा। आसिम ने जवाब दिया, नहीं, अब सिर्फ एक रास्ता है, या मैं बचूंगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने हाथ में मौजूद निशान पर खंजर रखकर खून बहाया और जैसे ही खून जमीन पर गिरा, सारी गार चीखने लगी। साया एकदम भागकर आसिम में दखल हो गया और आसिम बेहोश होकर गिर गया। चंद दिन बाद आसिम गांव के अस्पताल में होश में आया, मगर उसकी आंखें बदल चुकी थी। वो सुर्ख थी। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, इसकी याददाश्त चली गई है, मगर दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं लगती। फरहान दरवाजे पर खड़ा था, मगर वो जानता था ये आसिम नहीं, ये वो है जो दरवाजे के पीछे था। अगर कहानी पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।